علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیحات، توصیفات، تحمیدات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق زیبا ہے، لائق ستائش ہے۔ رب العالمین و احکم الحاکمین، جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا مدبر اور اکیلا مربی ہے، اور عبادات کی سب اقسام، جمیع انواع محض اللہ رب العالمین کے ساتھ مختص، بے شمار انگنت، بے حساب، لا تعداد درود و سلام و امام الانبیاء، اکرم الخلائق، سید المرسلین، نبینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، جو ہمیں ایک عظیم الشان، عظیم المرتبت، اعلیٰ عرفہ اور ازکی دین فراہم فرما گئے۔ قرآن حکیم میں سے سورہ توبہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان، اخلاص کے ساتھ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا اور اس کا داعی بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب میں ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ در حقیقت مساجد کو آباد کرنے والا تو وہ ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا کہ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ پر اگر ہم غور کریں، تدبر کریں، تو تین چیزیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ہم پر واضح فرمائی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مساجد کی نسبت اپنی طرف منسوب کی ہے۔ کہ مساجد اللہ، مساجد اللہ ہے، اللہ کی مساجد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان مساجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ان مساجد کو اپنے ساتھ منسوب کیا۔
تو یہ اللہ رب العالمین کا ان مساجد کو اپنے ساتھ منسوب کرنا، اپنی طرف نسبت کرنا، یہ ان مساجد کی بڑی فضیلت، اہمیت، توقیر اور تعظیم کی بات ہے ان مساجد کی، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا کہ مساجد اللہ، یہ ان مساجد کی تکریم، فضیلت، اہمیت اور تعظیم، یہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان مساجد کو اپنی طرف نسبت کیا۔ اور دوسری چیز وہ اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی واضح فرمائی کہ جو شخص ان مساجد کو آباد کرنے والا ہو، آباد کرتا ہو، ان کی تعمیر کرتا ہے، ان کو آباد کرتا ہے، آباد سے مراد یہ ہے کہ مساجد میں آتا جاتا ہے، مساجد میں نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، مساجد میں درس و تدریس کی نشست میں بیٹھتا ہے، وعظ و نصیحت کی مجالس کے اندر بیٹھتا ہے، مساجد کے اندر، یہ مساجد کو آباد کرتا ہے۔ تو ان مساجد کو آباد کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا۔ تو اس آیت کریمہ کے مطابق یہ دلیل ہے اس شخص کی ایمان ہونے کی، کہ وہ با ایمان انسان ہے، وہ با ایمان شخص ہے جو مساجد میں کو آباد کرتا ہے، مساجد میں باجماعت نمازیں ادا کرتا ہے، وہ با ایمان شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المساجد، کہ جو شخص، جس شخص کو تم دیکھو مساجد کی طرف آتے اور جاتے ہوئے دیکھو، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو، اس کے ایمان کی تم گواہی دے دو، وہ با ایمان ہے کہ جو مساجد کا رخ کرتا ہے، مساجد کو آباد کرتا ہے، مساجد میں نمازیں ادا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کی گواہی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، کہ در حقیقت مساجد کو تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ یہ ایسے شخص کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی تعظیم کی بات، بڑی توقیر کی بات ہے، اور یہ اعزاز کیا بے نمازی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ اعزاز کیا اس ہستی کو حاصل ہو سکتا ہے، اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو نمازوں کی، اذانوں کی آواز سنتا ہے پھر بھی اپنے گھروں کے اندر بیٹھا رہتا ہے، مساجد کو آ کر آباد نہیں کرتا، مساجد میں نماز ادا نہیں کرتا، مساجد کے اندر جو وعظ و نصیحت کی جو نشستیں ہوتی ہیں ان میں نہیں بیٹھتا؟ کیا یہ فضیلت ان کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ فضیلت ایسے شخص کے لیے ہے جو مساجد میں آ کر مساجد کو آباد کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور تیسری اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات اللہ رب العالمین نے واضح کی ہے
کہ جو شخص مساجد کی تعمیر کرتا ہے، ان کو آباد کرتا ہے، باجماعت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے خوف نہیں کھاتا ہو، ڈر نہیں رکھتا ہو، اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا خوف ہو، تو اس آیت کریمہ کے مطابق اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان مساجد کو آباد کرنا، ان میں نمازیں ادا کرنا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی تکریم کی بات ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مسجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین کو ان شہروں میں، اس زمین کے خطے میں، اللہ رب العالمین کو جو سب سے محبوب چیز ہے وہ اللہ کی مساجد ہے۔ یہ مساجد اللہ کو بہت محبوب ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ مساجد اللہ، اللہ کی مساجد، اور ان شہروں کے اندر، اس زمین کے ٹکڑے میں جو اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے وہ بازار ہے، وہ اسباب ہے۔ آج ہم نے ان بازاروں کو تو آباد کر دیا، ان مارکیٹوں کو، ان علاقوں کو، ان کو تو آباد کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والا زائر اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو اپنا مہمان قرار دے دیا جو مساجد کو آباد کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، باجماعت نمازیں ادا کرتا ہے، ان کو زائر اللہ کہا، اللہ کے مہمان ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ یہ حدیث لے کر آئے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضا، کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، وجاء المسجد، مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہے۔ اور پھر یہ میزبان پر حق واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے مہمان کی وہ تکریم کرے، وہ اکرام کرے، یعنی اللہ رب العالمین پر یہ حق واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے مہمان کی اکرام کرے، اس کی تکریم کرے۔ مساجد میں آنے والے نمازی یہ کوئی عام انسان نہیں ہوتے، یہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں میرے بھائی، اللہ کے مہمان۔ اللہ رب العالمین ان کا اکرام فرماتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آج آپ غور کیجئے کہ اگر اللہ کی مخلوق میں سے، اللہ کے بندوں میں سے کوئی بڑی ہستی، بڑے عہدوں پر جو فائز ہے، بڑے منصبوں پر جو فائز ہے، وہ اگر ہمیں دعوت دے تو ہمیں کتنا اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ فلاں نے ہمیں بلا لیا۔ یہ تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس نے ہمیں بلا لیا، اس نے ہمیں یاد رکھا۔ میرے بھائی، جو اللہ رب العالمین جس کو بلا لے، جس کو اللہ رب العالمین یاد رکھے، جس کی اللہ اکرام کرے، وہ کیسی ہستی ہوگی؟ اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا جس کو اللہ رب العالمین اپنا مہمان بنائے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص من توضع، جو شخص وضو کرتا ہے اور پھر صبح و شام اللہ رب العالمین کی مساجد کا رخ کرتا ہے، فرمایا کہ جو شخص صبح و شام من غدا راہ اور کہ جو صبح و شام اللہ کی مساجد کا رخ کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعد اللہ رب العالمین نے جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی ان مساجد کے اندر صبح کو بھی ان مساجد کو آباد کرتا ہے، شام کو بھی ان مساجد کو آباد کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، باجوان نمازیں ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جنت میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مساجد کی طرف کوشش کرتے تھے کہ مساجد کی طرف جائے، پیدل جاتے، کوئی سوار ہو کے مساجد کی طرف آتا، دور دراز کے علاقوں میں بھی ہوتے تب بھی آ کے مساجد کا رخ کرتے تھے، مساجد کو آباد کرتے تھے، باجوان نمازیں ادا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد کے اطراف میں، مسجد کے قریب میں کچھ جگہیں خالی ہوئی اور بنو سلمہ کو پتہ چلا، تو بنو سلمہ انہوں نے ارادہ کر لیا، یہ قبیلے والے تھے بنو سلمہ، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مسجد کے قریب ہی آگے رہائش اختیار کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جب یہ خبر ملی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ ابو سلمہ کیا تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہمارا ارادہ یہی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہو کہ یا ابا سلمہ کا تکتبوا آثارکم دیارکم تکتبوا آثارکم، کہ ابو سلمہ تمہارا آنا جانا یہ لکھا جا رہا، اے ابو سلمہ تمہارا آنا جانا نوٹ ہو رہا ہے، تم اپنے گھروں ہی میں رہو، اپنی جگہوں میں رہو، تمہارا آنا جانا نوٹ ہو رہا۔ یعنی اللہ کی مساجد کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ان قدموں کو بھی لکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان قدموں پر اللہ رب العالمین بندوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے، اس کا کوئی اور کسی اور مقصد کے لیے وہ گھر سے نہیں نکلتا، بلکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فرائض کو ادا کرتا ہے، اللہ کی مساجد کا رخ کرتا ہے، باوضو ہوتا ہے، گھر سے وضو کرتا ہے، اللہ کی مساجد میں سے کسی ایک مسجد کا رخ کرتا ہے، اور اس کا ارادہ صرف کسی فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرنا ہوتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی مساجد میں جا کے نمازیں ادا کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان دو قدموں میں سے ایک قدم جب وہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور دوسرے قدم پر اللہ رب العالمین اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے۔ صحابہ بیماری کی حالت میں کیفیات کچھ بھی ہو، تکالیف ہو، مجبوریاں ہو، پریشانیاں ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مساجد کا رخ کرتے تھے،
آج ہم چھوٹی چھوٹی وجہوں کی وجہ سے ہم مساجد کو آباد نہیں کرتے، گھروں کے اندر نمازیں ادا کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مساجد کو آباد کرنا یہ بہت عظیم بات ہے۔ آپ دیکھیے نا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی، بارہا یہ حدیث آپ نے پڑھ سنی ہوگی، جلیل قدر صحابی، نابینا صحابی، اور کئی عذر تھے۔ ایک تو ان کا یہ عذر بھی تھا کہ وہ نابینا تھے، بینا نہیں تھے۔ دوسری چیز، ان کا اور مسجد کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ کافی وسیع فاصلہ تھا، راستے میں خاردار جھاڑیاں تھی، گھر بھی مسجد سے دور تھا، کوئی لانے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر سے اجازت طلب کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ پھر جب وہ جانے لگے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے حل تسمع ندا، کیا تو آواز سنتا ہے؟ اذان کی آواز تو سنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ حل تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازوں کو سنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے پیغمبر میں سنتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اب میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ یعنی اگر تو نمازوں کی اذانوں کی آوازوں کو سنتا ہے تو تیرے لیے واجب ہے کہ تو مساجد کا رخ کرے، مساجد میں آ کے نمازیں پڑھے، تیرے لیے ضروری ہے۔ تو ان مساجد کو آباد کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو ان مساجد کو آباد کرتے ہیں، ان مساجد کا رخ کرتے ہیں، درس و تدریس کے محافل کے اندر بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی مساجد۔ ایک اور حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں تھے، موجود تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے پاس گئے اور پوچھتے ہیں کہ تم کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جلسنا نذکر اللہ، ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تو کہتے ہیں کہ واقعتاً تم اسی وجہ سے بیٹھے ہو، تم اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں حلف اس لیے نہیں لیا کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، نہیں، بلکہ وہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ مسجد میں بیٹھے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم مسجد میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تسبیحات بیان کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دعوت سے نواز دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرمائے تمہارا کوئی اور مقصد تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی اور مقصد نہیں، اسی وجہ سے تم اس مسجد میں بیٹھے ہو۔ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے مسجد کے اندر بیٹھے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے تم سے اس لیے حلف نہیں لیا کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ خبر دی، ابھی جبرائیل امین نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فخر محسوس کر رہا ہے، یعنی فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات، ان مساجد کا رخ کرنا اور ان میں بیٹھنا، ذکر و اذکار پڑھنا، درس و تدریس کی محفل میں شریک ہونا، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور اس آیت کا مستحق بنا دے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ
من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔